جس موضوع پہ میں اب بات کرنے لگی ہوں اردو میں اس کو آپ کو پہلے بتاتی ہوں، اور کیونکہ ویسے تو یہ اتنے ایسے الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، سب کو انگلش کا پتہ ہے، لیکن آسان لفظوں میں اس کو کہتے ہیں غصے کو قابو کرنا۔ غصہ ہے کیا چیز اور اس کو قابو کیسے کرتے ہیں؟ اینگر اور اینگر مینجمنٹ۔ تو سب سے پہلے غصے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ غصہ جو ہے نا، جیسے ہم نے بچپن میں سنا تھا غصہ حرام ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو صرف ایک مثال ذہن پہ لائیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی آ کے یا کوئی بھی آ کے آپ کو زور کا تھپڑ آپ کے منہ پہ مار کے چلا جائے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے، یا آپ نے اگر غصہ کیا تو آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے۔ اصل میں یہ بات ٹھیک ہے کہ غصہ حرام ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ حرام کیوں ہے۔ غصہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تھا نا، محبت، نفرت، غصہ، یہ سارے ہمارے خون اور دماغ میں شامل تھا۔ اگر ہمیں غصے والی بات پہ غصہ نہیں آتا تو وہ نارمل نہیں ہے۔ جس بات پہ غصہ آنا چاہیے اس پہ ضرور آنا چاہیے۔ غصے میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ حرام ہے۔ اگر آپ کو غصہ آیا، آپ نے چیزیں اٹھا کے پھینکی، جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا آپ نے اس کو واپس تھپڑ مار کے اس کا بازو توڑ دیا، یعنی غصے میں کوئی بھی چیز کرنا جو ہم جذبات میں آ کے کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ لیکن غصہ جو ہے، جیسے میاں بیوی یا گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے کتنی باتوں پہ ہمیں غصہ آتا ہے، وہ ایک نارمل چیز ہے۔ کبھی بھی اپنے غصے کو روکے نہیں۔ ہاں، اینگر کو جب ایگریشن، جس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ نے اس کو لڑائی جھگڑے میں چینج کر دیا، وہ پرابلم ہے، غصہ پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ تو کافی لمبا ٹاپک ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جس سے ہم اپنے غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں یا ایسا کچھ نہیں کریں جس سے نقصان ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے انسان کو تو اس سے پہلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اپنی لائکس اور ڈس لائکس کا پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی میاں بیوی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فیملیز کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے میاں کے ماں باپ کے لیے یا انہوں نے میرے کسی فیملی کے لیے کی تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ اب یہ ایک سچویشن ہے جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ یا اگر گھر صاف ستھرا نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کن باتوں پہ غصہ چڑھتا ہے۔ اگر ہم پہلے سے اس کا نوٹ بنا لیں کہ یہ چیزیں ہمیں غصہ دلاتی ہیں، اور ان چیزوں سے پہلے ہی ہم اپنی باڈی کے یہ جو ہوتے ہیں نا اشارے جو ہماری باڈی کرتی ہے کہ اب آپ کو غصہ آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہی ہم یہ سوچ لیں کہ ابھی جو میں غصہ میں کرنے والا ہوں وہ اس لمحے سے لے کے اگلے 5 منٹ، اگلے 5 گھنٹے، اگلے 5 دن، اگلے 5 ہفتے، 5 سال میری زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا جو 2 منٹ کے بعد میں نے جو کرنا ہے، 2 منٹ بعد غصہ تو اتر جائے گا، اس کے میری زندگی پہ، میرے بچوں کے، میرے گھر والوں پہ کیا اثرات ہوں گے۔ تو سب سے پہلا کام جب ہمیں کسی بات پہ غصہ آئے تو جیسے پہلے سیلف کیئر ہوتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کو بات بات پہ غصہ آئے گا ہی نہیں۔ چلیں فرض کریں کسی وجہ سے غصہ آ بھی جاتا ہے تو وہیں پہ رک جائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ اشارے مجھے مل رہے ہیں، گھر گندا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، جس کو کہتے ہیں سٹاپ، پاز، ڈیپ بریتھ۔ رکیں، سوچیں اور ایک گہری سانس لیں کہ ٹھیک ہے، یہ سچویشن ایسی ہے جو مجھے غصہ دلا رہی ہے، لیکن یہ کوئی میری زندگی کا آخر نہیں ہے۔ اگر صفائیت نہیں ہوئی بھی تو ہو جائے گی، کھانا نہیں پکا ہوا تو وہ پک جائے گا، اگر کسی نے میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے یا میرے بارے میں غلط بات کی تو جب میرے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو میں اس موضوع پہ بات کروں گا، یا زیادہ سے زیادہ میں چپ رہوں گا، کیونکہ آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا بندہ جواب دے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر بات کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کرے کہ رائٹ کون ہے، رانگ کون ہے۔ دیکھیں، 2 اوپینینز ہوتی ہیں، دونوں کی اپنی اپنی اوپینینز ہوتی ہیں، کوئی بھی اپنی رائے کے اوپر جو ہے نا وہ 100% اس کی رائے سچی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ میرے خیالات ہیں، یہ دوسرے بندے کے خیالات ہیں۔ تو اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ یہ اس کے خیالات ہیں، ضروری نہیں ہے میں اس سے اتفاق کروں، لیکن اگر میں اتفاق نہ کروں اور میں زور زور سے بولنا شروع کروں کہ نہیں میرے خیالات ہی ٹھیک ہیں، تو اس وقت غصہ آتا ہے۔ اس سچویشن کو آپ کسی بھی زندگی کے اس میں ڈال کے دیکھیں کہ آپ کا غصہ آتا ہے کس سے؟ زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، دوسرے کے الفاظ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ اگر ہم اسی وقت اپنے آپ کو سٹاپ کر لیں، باہر چلے جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، یعنی باڈی ٹیمپریچر، غصہ کیا ہوتا ہے سائنس میں، آپ کی باڈی ٹیمپریچر ایک دم اوپر چلا جاتا ہے۔ جو ہی آپ سب سے پہلے اپنا باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن کریں گے نا، غصہ اسی وقت چلا جائے گا۔
کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ یہ جو سارا میرا اندر جو سائنٹیفکلی جو ریئیکشن ہو رہا ہے کیمیکلز کا، ساری چیزیں میرے دماغ میں جا رہی ہیں، اور اگلا جو بھی قدم میں کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں وہ اس جذبات کے اسے ایک لمحے میں کرنا ہے، کیوں نہ میں پہلے اپنے تمام جذبات کو واپس اپنی جگہوں پہ اپنے کیمیکلز کو پہنچاؤں، ایک گہرا سانس لوں اور اس کے بعد میں اس سے بات کروں۔ لیکن ہم سارے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے ایک لمحے کی قید میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم اتنا کچھ کر جاتے ہیں یا بول جاتے ہیں جو بعد میں ہم ساری زندگی شاید پچھتائیں، شاید ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں، ہمارا گھر ٹوٹ جائے، پولیس کال ہو جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم وہیں رک جائیں اور اپنی باڈی کو کہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کے باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن کر کے واپس آ کے اس پہ بات کروں گا، بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ جن باتوں سے مجھے غصہ چڑھتا ہے یا جس فیملی کے اندر میں رہ رہی ہوں، ہر ایک بندہ اپنا اپنا پہچان لے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے وقت میں ڈسکس کر لے کہ جب مجھے غصہ آئے گا میرے یہ سائنز ہوں گے، اس وقت آپ نے کچھ نہیں بولنا، اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کریں۔ اگر سارے فیملی ممبر اپنا اپنا بتا دیں گے کہ اس بات سے مجھے غصہ آتا ہے، جب مجھے غصہ آئے تو مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اپنا غصہ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس وقت آپ نے میرے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا۔ تو بیسٹ جو ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹھ کے اس سچویشن سے باہر چلے جائیں، کیونکہ جب ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا جواب نہ دیں، کیونکہ ہم اس لمحے کی قید میں آئے ہیں نا، ابھی ہمارے سارے ایموشنز جو ہیں وہ دماغ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف 2 سے 3 منٹس کے لیے، اس کو واک آؤٹ کہتے ہیں، کہ آپ اپنے کمرے سے باہر چلے جائیں، گہرے گہرے سانس لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ باہر جائیں تو زور سے دروازہ مار کے اور گالی گلوچ کر کے نہیں جانا، یہ کہنا ہے کہ ابھی میں بہت غصے میں ہوں، ابھی تم بھی بہت غصے میں، ابھی ہم جو بات کریں گے اس کا کوئی اچھا حل نہیں نکلے گا، ٹھہرو تھوڑی دیر، اپنے آپ کو ہم کام ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے ہم سارے اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم میں سے ایک پارٹنر ضرور یہ کہتا ہے کہ نہیں اب بھی اور اسی وقت تم نے میری بات سننی ہے، پھر اگلا جو رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں پھر سناؤ۔ ایک کو ضرور صبر کرنا پڑتا ہے، ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں میں نے پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں، یہ ایک بڑے پرابلم کی طرف جا رہا ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جیسے آگ کے اوپر تیل ڈالتے ہیں نا، یہ اتنا بڑا ہونے والا ہے۔ لہٰذا وہیں پہ رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سچویشن سے سیپریٹ کر لیں، اچھے طریقے سے بتائیں کہ ابھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ بیسٹ وے ہے غصہ کنٹرول کرنے کا۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائم جب آپ کو غصہ آئے تو یہ نہیں کہنا کہ غصہ کرنا ہی بری بات ہے، آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا، ایسا کوئی وعدہ نہ کریں۔ ہاں یہ پلان ضرور بنائیں کہ جب غصہ آئے گا تو میں کیا کروں گا، تم کیا کرو گی، اور ہم نے ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بیسٹ ٹپ ہے کہ غصہ آتا ہے لیکن غصے میں جو ہم ایکشن کرتے ہیں وہ برا ہے، غصہ برا نہیں۔